اس بات کو رکھنا ضروری سمجھ رہا ہوں. میں جب کبھی کسی مسلمان سے ملتا ہوں، میرے بھائی سے، تو اس سے سوال کرتا ہوں اللہ کہاں ہے، اور مطلب انون بندے سے ملتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے اللہ کعبے میں ہے، کوئی یہ کہتا ہے اللہ دل میں ہی ایمان والے کے، کوئی یہ کہتا ہے اللہ مسجد نبوی میں ہے، کوئی یہ کہتا ہے اللہ تمام کائنات کی مسجدوں میں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ تمام کفری عقیدے ہیں. اللہ کعبے میں نہیں ہے مسلمانوں، اللہ مسجد نبوی میں نہیں ہے، اللہ بیت المقدس میں نہیں ہے، کائنات کی کوئی مسجد میں نہیں ہے، اللہ ایمان والے کے دل میں نہیں ہے، اللہ کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ عز و جل عرش پہ ہے. دلیل اللہ نے خود کہا اللہ کہاں پر ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. آپ کو معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4723 4723، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عباس رضی اللہ عنہ جو چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کیا زمین و آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، مطلب 7ویں آسمان تک ہر دو آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے. 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کی مسافت پہ ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر 500 سال کی مسافت پہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور ابن آدم کا کوئی عمل اللہ عز و جل سے چھپا نہیں ہے. دیکھیے کتنے عظیم اللہ ہے وہ، کتنے بلندیوں پر ہے وہ اللہ. سائنس آج کتنی ترقی کر گئی، سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن آج تک اللہ کی قسم سائنس آسمان پہ نہیں پہنچ پائی اور پہنچ بھی نہیں سکتی. 500 سال کی مسافت، کس کی اتنی عمر ہے کہ وہ پہنچے پہلے آسمان پہ؟ نہیں پہنچ پائے گا. تو لوگوں، اللہ عز و جل کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے، اللہ عز و جل عرش پہ ہے. والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 594 594. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والعرش فوق الماء، اللہ کا عرش پانی پر ہے، واللہ فوق العرش، اللہ عرش پہ ہے. الفاظ نبوی ہے یہ، اور لوگ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ. تو ایک کفری عقیدہ ہے لوگوں. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان ویسے رکھو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا. اللہ ہر جگہ نہیں ہے لوگوں. یہ دنیا ایک محدود ہے. ایک مثال سمجھے کہ ایک ریگستان میں آپ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی ڈالیے اور مقابلہ کریے اس انگوٹھی کا اس ریگستان سے. کیا مقابلہ کر سکے گی؟ وہ دکھے گی نہیں. پہلے تو غور سے دیکھنا پڑے گا. اللہ عز و جل اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور پوری کائنات، صرف یہ گلوب ارتھ نہیں ہے، یہ زمین نہیں، بلکہ جتنے بھی سیارے اور جو کچھ بھی ستارے اس کائنات میں اللہ کی ہے، پوری کائنات میں رب کریم کے نظروں میں اس انگوٹھی کے مانند بھی نہیں ہوگی. یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ باذن اللہ. وہ اللہ بہت عظیم اللہ ہے. اس اللہ کی ذات میں کفر اور شرک کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے. اور یاد رکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، بشر تھے، انتقال ہوا ہے. اور آپ کی جو جسم مبارک ہے آپ کے قبر مبارک میں ویسے ہی ہے آج. سن لیجئے پھر ایک بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس قبر مبارک میں ویسے ہی ہے آج جیسے آپ کی روح قبض ہونے کے بعد تھا، جیسے آپ کو غسل دینے کے وقت تھا، آپ کو کفناتے وقت جیسا تھا آپ کا جسم، آپ کی جنازے کی نماز پڑھاتے وقت جیسا تھا آپ کا جسم بے جان، ویسے ہی آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے. یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کو نبیوں کا جسد کھانا، نبیوں کا جسم کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک میں روح کے ساتھ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی شرک اور کفر سے، آمین. اور یہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو شرک اور کفر کر رہے ہیں، یہ لوگ اگر واپس نہیں آئیں گے، اسی شیطانی راستے پر رہیں گے، شیطانی حربے کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے.
اس آیت کو پڑھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 اللہ عز و جل نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہ جہاں پر لگا ہے ہم اسے وہیں پر لگا دیں گے. آج ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ بول رہا ہے. بریلوی اپنے آپ شرک کر رہے ہیں، جھنڈے کنڈے تمام چیز کر رہے ہیں. جو میرے نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ ان کا عقیدہ، ان کا عمل ہے. پھر اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، حق پہ کہہ رہے ہیں. تبلیغی بریلوی معافی چاہوں گا اگر کوئی اس عقیدے سے، دیوبندی عقیدے سے رکھنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی معافی چاہوں گا، میں پہلے بریلوی تھا، پھر تبلیغی دیوبندی ہوا، آج میں حدیث ہوں. تحقیق کی بنا پر تقلید کو چھوڑا ہوں. واللہ کفری عقیدے ہیں دیوبندیوں میں بھی، کفری عقیدے. اللہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں. ان کے اعمال میں بہت سارے شرک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کا عمل نہیں. اسلام کے 5 ارکان پر ان کا اگر آپ محاسبہ کریں، دیکھیں ان کو قرآن حدیث پر پیش کریں تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. 5 اسلام کے ارکان پر ان کا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے. تو یہ لوگ بہت عجیب عقیدے اور اعمال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑے حق والے کہہ رہے ہیں، اور بہت نہیں ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، ہم پورے کائنات میں پھرے ہوئے اور بہت کچھ کر رہے ہیں. نبی کی دعوت کیا تھی؟ جب اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو نبی نے کیا کہا؟ فضائل اعمال کی دعوت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، بلکہ کہا مان جاؤ کہ تم کو پیدا جس نے کیا وہ اکیلا الہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. ہم پہلے توحید کی طرف بلائیں گے، پھر اتباع رسول کی طرف بلائیں گے. یہی اسلام ہے لوگوں. تو یہ کر رہے ہیں. اب یہ جو کوئی بھی جہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اطمینان سے سمجھ رہے ہیں کہ بے شک ہم ہی حق پر ہیں، تو پھر سن لیجئے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تم جہاں لگے ہو ہم وہیں لگا دیں گے. وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیتیں پڑھی تھی وہ سورہ